السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ العظیم۔ آئیے سنت مبارکہ سیکھیں، اس سے قبل ہم اور آپ مل کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤں بآواز بلند آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی میں نے جو خطبے میں آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی حکم کی پابجائی کرے، تو اس کا حال کیا ہوگا، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ تو فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعامات نازل فرمائے۔ انعامات کن پر نازل فرمائے؟ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے من النبیین، انبیاء کی سنگت اس کو ملے گی، والصدیقین، جو انبیاء کے قریب جو لوگ تھے، جی انبیاء کی رفاقت جس کو زیادہ ملی ان کو صدیقین کہتے ہیں، ان کی سنگت ان کو ملے گی، والشہداء، شہیدوں کی سنگت ان کو ملے گی، والصالحین، اور نیک لوگوں کی صحبت ان کو ملے گی۔ کہاں پر؟ جنت میں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں تو کئی سنگتیں ہوتی ہیں، مگر اچھی سنگت کون سی ہے؟ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ ایسی سنگت ہے، اتنی اچھی سنگت ہے کہ یہ انبیاء کی سنگت ہے، اولیاء کی سنگت ہے، جی صدیقین کی سنگت ہے، شہداء کی سنگت ہے۔ تو یہ سنگت کیسی سنگت ہے؟ بہت بہترین سنگت ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ رب العزت؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی اچھی سنگت ہے۔ بہرحال تو کب ملے گی ایسی سنگت؟ ایسی سنگت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بتائے ہیں اس پر عمل کر ملے گی۔ اب آپ جو ہے، میں جس سنت کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ سنت جو ہے آپ کو دن میں کئی بار جو ہے استعمال میں آتی ہے، روزانہ۔ وہ سنت ہے جو ہے آپ صبح اٹھتے کی پہلے وہی کرنا پڑتا آپ۔ وہ کون سی سنت ہے؟ وہ بیت الخلاء کو جانے اور اس سے نکلنے کی سنت۔ اب یہاں پر بھی سنت، آپ تعجب کریں گے، بیت الخلاء میں جانے پھر نکلنے کی یہ سنت، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جانے کے وقت کی دعا سکھائی، نکلتے وقت کی دعا سکھائی، پھر کس طریقے سے بیت الخلاء میں داخل ہوں وہ بھی سکھایا۔ یہ اسلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ جب ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ایسی سنگتیں عطا فرمائے گا۔ اور اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین اکرام فرماتے ہیں، ایک صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا، ان کی کیفیت اور کچھ الگ تھی
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لمحے بھر اگر وہ نہ ملتے تو ان کی کیفیت الگ ہو جاتی۔ ایک دفعہ بہت ان کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ ان کا چہرے کی رنگت بدل گئی، ان کے چہرے کی کیفیت بدل گئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، دریافت کیا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بیماری بھی نہیں ہے، مجھے کہ کوئی اور مرض بھی نہیں ہے، مگر یہ ایک ایسی بات ہے کہ میں آپ سے کچھ لمحہ الگ ہوتا ہوں تو مجھے وحشت کی تکلیف ہوتی ہے، وحشت کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر میں اگر قیامت میں اللہ رب العزت نے جنت کے درجات رکھے، انبیاء کا درجہ الگ ہوگا، صدیقین کا درجہ الگ ہوگا، شہداء کا درجہ الگ ہوگا، نیک بخت اولیاء کا درجہ الگ ہوگا، پھر اب میں کہاں آؤں گا؟ پھر انبیاء کا تو درجہ سب سے الگ ہے، جنت میں تو جاؤں گا آپ کی دیدار کے صدقے میں، مگر وہاں آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو مجھے اس خوف نے میرے چہرے کی رنگت کو بدل دیا، جس کو میرے دادا حضرت خطیب الاسلام تاج العلماء حضرت شاہ الطاف حسین فاروق علیہ الرحمہ نے شعر میں بیان کیا۔ فردوس کے درجوں کو سن کر اصحاب نبی نے غم سے کہا، فردوس کے درجوں کو سن کر اصحاب نبی نے غم سے کہا، جنت میں نہ ہو آقا کا اگر دیدار ہمارا کیا ہوگا، جنت میں نہ ہو آقا کا اگر دیدار ہمارا کیا ہوگا۔ تو یہ ایک صحابہ اکرام کی کیفیت، جب یہ آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیے، یا رسول اللہ آپ کی کچھ دیر کی دیدار نہ ملنے پر میری حالت ایسی ہو جا رہی ہے، وہ تو ابد الآباد کی زندگی ہے، قیامت کی زندگی، جنت میں چلا جاؤں مگر آپ کا دیدار نہ ہو تو میری حالت کیا ہوگی؟ بس اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، اللہ رب العزت تمہیں نبیوں کی بھی سنگت عطا فرمائے گا، صدیقین کی بھی سنگت عطا فرمائے گا، شہداء کی بھی سنگت عطا فرمائے گا، اور اولیاء اکرام کی بھی سنگت عطا فرمائے گا۔ اب آپ سنگت اگر انبیاء کی سنگت، اولیاء کی سنگت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر سنتوں کی پابندی کرنا شروع کریں، سنتوں کی طرف اپنے آپ کی رغبت پیدا کریں۔ اب میں آپ کو ایک سنت بتا رہا ہوں تو اس کو اس عزم سے سنیں کہ میں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ۔ بہرحال جب آپ بیت الخلاء کے لیے جائیں گے، بیت الخلاء کی دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اب آپ بھول گئے اتفاق، تو اس میں یہ مہلت دی گئی ہے کہ اگر بیت الخلاء صاف ہے، ٹوائلٹ ایسا اتنا آپ کو کراہیت نہیں ہو رہی، تو آپ اپنا سطر کھولنے سے قبل یہ دعا پڑھ لیں۔ تو سطر کھولے بعد یہ دعا نہیں پڑھ سکتے آپ، تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ بہتر۔ تو یہ دعا کیا ہے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی؟ بخاری شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جب داخل ہوتے تو قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ پڑھتے کہ اے اللہ مجھے شیطان جن اور جنات یا یا سرکش شیاطین اور سرکش شیطانیوں سے مجھے بچا۔ یہ دعا کی بزرگان دین علماء کرام تشریح کرتے ہیں، یہ دعا کی تلقین کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی کہ بیت الخلاء کو شیطان کا گھر کہا جاتا ہے۔ جی ہم اور آپ شیطان کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہمیں دیکھتے ہیں، کیونکہ حیا، اب آپ اگر حیا کا پہلو دیکھیں گے تو جب آپ بیت الخلاء جائیں گے تو آپ کو یہ بات یاد آئے اگر کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے، پھر یہ بھی یاد آئے کہ یہ بیت الخلاء تو شیطان کا گھر ہے، میں نہیں دیکھ سکتا ہوں اس کو مگر انہیں میں کو دیکھ سکتا، جی تو پھر اب کیسا بچوں اس سے، حیا کیسا کروں؟
تو یہ دعا پڑھنے سے اللہ رب العزت ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور آپ کے سطر کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین جب انسان جو ہے بیت الخلاء میں جاتا ہے تو اس کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں، اللہ اکبر، تو اس سے بچنے کے لیے بھی اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کر آپ جائیں گے تو اللہ رب العزت اس سے بھی آپ کی حفاظت فرمائیں گا۔ اور جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں تو آپ اپنا بایاں پیر پہلے بیت الخلاء میں رکھیں، اس کے بعد داخل ہوں، پہلے سیدھے پیر سے داخل نہ ہوں۔ پھر جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلیں، ٹوائلٹ سے باہر نکلیں، تو پھر پہلے سیدھا پیر باہر نکالیں، اس کے بعد جو ہے بایاں پیر کو باہر رکھیں، پھر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ دعا پڑھیں جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے مجھ کو عنی الاذی، مجھ کو تکلیف سے نکالا، جی میرے پیٹ میں جو گندگی بھری تھی اس سے مجھے جو ہے نکالا، اس تکلیف سے مجھے بچایا، وعافانی، مجھے راحت دی۔ یہ دعا آپ پڑھ رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، ساتھ ساتھ آپ کو اس میں ثواب بھی مل جا رہا ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت کی تعریف کا ثواب، جی پھر اللہ رب العزت کا نام آپ کی زبان پہ آ رہا ہے، پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، اللہ رب العزت شکر کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے، جی تو پھر یہ تمام چیزیں اس میں آپ اپنی حاجت کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے رہا ہے، جی بیت الخلاء جا رہے ہیں وہاں دعا کریں، دعا پڑھ کر جائیں، اس سے آپ کی شیطانوں سے حفاظت ہوتی ہے، جی اور ساتھ ساتھ جب نکلیں تو جو تکلیف سے آپ جو ہے نجات پائے ہیں پھر اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی تکلیف سے نکالا۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔